इस प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। इंतहा पसंदी का जो सवाल है ये मीडिया पे और पाकिस्तान में इसलिए बार बार उठता रहता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे चलता है पता कि या तो हमारा सिलेबस ही ऐसा पढ़ाया गया, तारीख ही ऐसी पढ़ाई गई, हमें तालीम ही ऐसी दी गई या तालीम से रोक दिया गया। दोनों सूरतों में हम इंतहा पसंदी की तरफ चले गए। यानी जो तालीम पढ़ाई गई उसने जो है मिलिटेंट माइंड्स पैदा किए, जो फैक्टर्स जिन्होंने तालीम पढ़ने से रोका उन्होंने भी एक्सट्रीमिज्म को जहन में रखते हुए खासतौर पे औरतों को, बच्चों को पढ़ने से रोका। तो इसकी वजह से ये मुल्क जो है इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में वायलेंट फैक्शंस पैदा हुए जो बाद में कभी इस्लाम का नाम लेते हैं, कभी किसी और चीज़ का नाम लेते हैं, कभी नज़रिए का नाम लेते हैं, कभी दहशतगर्द बन जाते हैं, कभी कुछ और करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कल का दिन बड़ा अहम था। मलाला यूसुफ का दिन मनाया गया पूरी दुनिया के अंदर। न्यूयॉर्क में उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर यूथ असेंबली जो है कौमी अक़वाम मुत्तहिदा की उससे खिताब किया। उसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के हाथों हज़ारों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए और दहशतगर्द समझते थे कि शायद गोली से हम खामोश हो जाएंगे, लेकिन हम खामोश नहीं होंगे। हम तालीम के ज़रिए जो है इल्म का नूर फैलाएंगे। ये उन्होंने किया। क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान के इमेज के लिए एक अच्छी बात है या पाकिस्तान के इमेज के ऊपर एक सवाल उठता है कि एक ऐसी बच्ची जो पाकिस्तान में तालीम हासिल करना चाहती थी उसको भी इस मुल्क में प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हुआ और वो कुछ मुज़ाहमत का और दहशतगर्दों के हाथों दहशतगर्दी का निशाना बनी। और आज वो उसकी प्रोटेक्शन पाकिस्तान नहीं कर रहा, पाकिस्तान सोसाइटी नहीं कर रही, बल्कि यूके कर रहा है। और उसकी आवाज़ जो है हमें सवात से सुनाई नहीं दे रही, खैर पख्तूनख्वा सुनाई नहीं दे रही, बल्कि एक फॉरेन टेरिटरी से जनरल असेंबली सुनाई दे रही। ये सवाल है आज का अहम तरीन कि इंतहा पसंदी जो है उसको हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, वो उसके ताने बाने कहाँ कहाँ मिलते हैं। हमारे आज के गेस्ट व्यूअर्स बहुत अहम है, आप उनको सुनते रहते हैं। वो अब इस फील्ड के ऊपर जो है कमाल अथॉरिटी रखते हैं। मेरे साथ मौजूद है ज़ैद हामिद साहब। उनका सबसे बड़ा तारुफ अगर मैं आज कराऊँ अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से तो वो खुद भी फ़ख्र से बताते हैं कि ही इज़ अ वेटरन जिहादी जिन्होंने अफगानिस्तान के जिहाद में जो है शिरकत की। और बहुत से सवाल उठते हैं अफगानिस्तान के जिहाद के हवाले से भी, उस पर बात करेंगे इस मुल्क में इंतहा पसंदी को लेकर। हमारे साथ दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं बड़े एमिनेंट हैं, आपको लिबरल स्कूल ऑफ थॉट का हामी कहा जाता है, आप फ्राइडे टाइम्स के लिखते हैं। रज़ा रूमी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इनका टेक क्या है इसके ऊपर, इस पर बात करेंगे। हमारे दूसरे गेस्ट जो है वो भी बेसिकली जर्नलिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, फ्राइडे टाइम्स के अली चिश्ती कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची का उनका वर्जन इसमें शामिल किया जाएगा। ज़ैद हामिद साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। मलाला यूसुफज़ई का कल दिन मनाया गया, वो न्यूयॉर्क में खड़े होकर ये बता रही हैं कि जिन दहशतगर्दों ने मुझे और मेरी सहेलियों को निशाना बनाया आज वो शिकस्त से दोचार हुए हैं, तालीम जीत गई है और मैं तालीम के नूर फैलाऊंगी। उस वक्त वो इस वक्त न्यूयॉर्क में खड़ी हुई हैं, वो वेस्ट में रह के पाकिस्तान का इल्म और उसका इमेज बुलंद करेंगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है, इससे तो इंतहा पसंदों को डिफीट हुई है। ज़ैद हामिद साहब, वुड यू एग्री? कामरान, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है और ये सिर्फ मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र नहीं है, ये तमाम पाकिस्तानी अक्सरियत अब ये राय समझने लगी है कि पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद मुसलमान शहीद ज़ख्मी किए गए हैं टीटीपी के हाथों। और एक 14 साल की बच्ची जो उस 1 लाख में से एक ज़ख्मी है, उस एक बच्ची को लेकर दुनिया में यह इंप्रेशन देना कि जैसे पाकिस्तान की सोसाइटी और तहजीब बच्चियों की तालीम की मुखालिफ है, इस्लाम का जो मजहब है वो बच्चियों की तालीम का मुखालिफ है, ये मुझे उसी किस्म का डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा लगता है जैसे अफगान तालिबान के खिलाफ किया जाता था कि वो बच्चियों की तालीम के खिलाफ है। हालांकि रियलिटी ये है कि वो मखलूत तालीम के खिलाफ थे। किसी सूरत में भी हम जो कुछ मलाला के साथ हुआ है इसको हम जस्टिफाई नहीं करते। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ना तो हमारी क्रिएशन थे, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान नोन फैक्ट है, इस पर आपको डिस्प्यूट नहीं रह गया कि ये CIA और रॉ बैक मिलिटेंट्स हैं जो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग कर रहे हैं। वो सिर्फ औरतों की तालीम के खिलाफ जंग नहीं कर रहे। पाकिस्तान आर्मी अगर उनसे जंग कर रही है, अगर मीना बाजार में बम धमाका करते हैं, पेशावर में 300 पेशावियों को शहीद कर देते हैं, अगर वो इमाम बारगाहों पे या मस्जिदों पे हमले करते हैं, तो वो औरतों की तालीम के खिलाफ। एक बात बताइए, आपका ये पॉइंट जो है कि 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए जो है दहशतगर्दों के हाथों, उनका मामला नहीं उठा रहा वेस्ट और इस बच्ची का उठा रहा है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है मलाला यूसुफज़ई के इशू पे आपके नजदीक? जी देखिए, होता क्या है कि जिस तरह वो शर्मीन चिनॉय की जो फिल्म थी सेविंग फेस, जिसके अंदर एक औरत के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया जाता है, उस फिल्म को उठाकर अवार्ड दिया जाता है पूरी दुनिया में ये तसव्वुर देने के लिए कि पाकिस्तान में सारी औरतों के चेहरों पे सारे मर्द तेजाब ही फेंकते रहते हैं। और जो हमारी पॉजिटिव प्रोजेक्शन है, कभी उसको आप दुनिया में प्रोजेक्ट होते नहीं देखते।
तमाम तर हमदर्दी हमारी मलाला के साथ है। ये कान कि उस बच्ची को गोली लगी नहीं लगी, इस प्रोपेगेंडे पे हम यकीन नहीं करते। शी वाज शॉट, उसको जख्मी हुई, बड़े जुल्म और ज्यादती हुई उसके साथ। लेकिन अब वो 14 साल की बच्ची, वो कोई थिंकर, फिलोसोफर, आइडियोलॉग नहीं है, मासूम छोटी सी बच्ची है, उसको अब अब्यूज किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ये प्रोजेक्शन देने के लिए कि शायद हमारे रियासत में तहरीक तालिबान की जो सारी लड़ाई है वो औरतों की तालीम के खिलाफ है। देखिए, मासूम बच्चों की तालीम के, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है। एंड लेट बी गो टू द अदर पैनलिस्ट, और इस पे मैं टेक लेता हूँ। ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद है। रज़ा रूमी साहब, देखें, चीज़ों को देखने का अपना जाविया होता है और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक के ओपिनियन की। मेरा हो सकता है परसेप्शन डिफरेंट हो, ज़ैद हामिद साहब का डिफरेंट हो, लेकिन उन्होंने एक आइडिया, एक इंटरप्रिटेशन दी है। आप उससे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी जो है वो अपनी जगह पे, उस पर तो आएंगे इस प्रोग्राम में, डिबेट पे, लेकिन ये जो अभी मलाला यूसुफजई का कल दिन मनाया गया है और न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने जो खिताब किया है, ये बेसिकली एक वेस्टर्न एजेंडा है बकौल ज़ैद हामिद साहब के, कि जिसमें एक बच्ची को यूज और अब्यूज किया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, ये इमेज तासुर दे के कि पाकिस्तान में हर बच्ची जो है वो स्कूल नहीं जाती या उसको स्कूल जाने पर पाबंदी है या प्रॉब्लम्स होती हैं। रजा साहब, वुड यू एग्री? जी कामरान, सबसे पहली तो मुझे इस बात की खुशी है कि ज़ैद हामिद साहब ने इस बात का तो इतराफ़ किया कि मलाला यूसुफजई के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ी ज़्यादती थी और जुल्म था। मेरे ख्याल से यहाँ तक मैं इनकी तायीद करता हूँ और मैं खुश हूँ कि ये अपने आपके फोरम से ये बात कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मलाला के साथ बेईमाना सलूक हुआ। उस बच्ची का कसूर ये था कि उसने चंद डायरियाँ लिखी और उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं मेरे गांव में, मेरे शहर में, जो कि बच्चियों के स्कूलों को नहीं बंद करवा रहे हैं। उसके खिलाफ उसने आवाज़ बुलंद की और उसकी सज़ा, और वो BBC ने पकड़ ली, आलमी मीडिया को चला गया और उसकी सज़ा में, उसकी पादाश में उसकी और उसकी सहेलियों को निशाना बनाया गया। याद रखिए, ये बच्चियाँ हैं, बच्चों को निशाना बनाना किसी भी मजहब, किसी भी कल्चर में नाजायज, गैर कानूनी और गैर इंसानी है। अब रही बात, इन्होंने कहा कि टीटीपी का जो अब नहीं, इन्होंने कहा, मेरी बात सुने, उन्होंने ये कहा है कि मलाला यूसुफजई को लेकर इस वक्त जो है वो वेस्ट जो है, ये कहा है ज़ैद हामिद साहब ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो यूज और अब्यूज कर रहा है, अगेंस्ट पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। जी, क्या पाकिस्तान यूएनओ का हिस्सा नहीं है? क्या पाकिस्तान आलमी वो जो ये जो होती जनरल उनकी बैठक, उसमें जाता नहीं? हर साल हमारे हेड ऑफ स्टेट जाके बोलते हैं, तो वो कहाँ से वेस्ट हो गया? और दूसरी ये बात है, इन्होंने कहा कि टीटीपी तो CIA की एजेंट है, तो फिर नॉर्थ वजीरिस्तान क्या अफगानिस्तान का हिस्सा है? अगर जैद साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूं, क्योंकि टीटीपी की जो कायदीन हैं वो नॉर्थ वजीरिस्तान में बैठे हुए हैं। जी, उनके जो लीडर्स हैं वो लश्कर जंगवी से आए हैं माजी में। क्या लश्कर जंगवी भी CIA की एजेंट है? और अगर है तो हमारी ISI और फौज क्यों नहीं कार्रवाई करती? जी, ज़ैद साहब कमेंट करें इसके ऊपर। जी, ज़ैद साहब कमेंट करें। नहीं, इससे पहले मैं बात खत्म कर ले। और सबसे रही बात कि तालीम जो है वो ग्लोबल इशू है, वो आलमी इंसानी इशू है, वो इस्लाम भी उसका दर्स देता है। यहाँ पे सैकड़ों बच्चियों के स्कूल क्यों उड़ाए जाते हैं? क्यों नहीं हमारी रियासत कुछ कार्रवाई करती उन दहशतगर्दों के खिलाफ? और ये क्या बात है कि हर चीज जो है वो एक कंस्पिरेसी बन जाती है? देखिए, खुदारा इस मुल्क के साथ और जुल्म ना कीजिए, हमारे अंदर जो मसाइल हैं उनमें झांक कर देखिए, मुझे आगे जाने दें और उनसे लड़िए। मुझे आगे जाने दें जी। अली चिश्ती, ये बताइए कि ज़ैद हामिद साहब ने एक और पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि जी, सेविंग द फेस जैसी फिल्मों को जब आप ऑस्कर अवार्ड या बड़े अवार्ड देते हैं तो ऑब्वियसली वेस्ट का एजेंडा है। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी उस तरह नहीं है जिस तरह के वेस्टर्न सोचने में मजबूर कर रहे हैं हमें, आपको और पूरी दुनिया को, इस तरह की फिल्मों को अवार्ड दे के, सेविंग द फेस जैसी फिल्मों को अवार्ड दे के, एज इफ के सारे पाकिस्तानी मर्द जो है वो तेजाब गिरा रहे हैं पाकिस्तानी औरतों के ऊपर, या मलाला यूसुफजई जैसे खवातीन बच्चियों को जो है न्यूयॉर्क में बुलाकर ये बेसिकली एक एजेंडा है पाकिस्तान को इंतहा पसंद क्रिएट करने का। वुड यू एग्री टू दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रीजंस एंड कॉजेज बिहाइंड द एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान जो ज़ैद हामिद साहब ने दी है? कितना अच्छा होता कि अगर मलाला यूसुफजई पे को पाकिस्तानी गवर्नमेंट पनाह देती और इतना प्रोटेक्ट करती, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी हद तक कर रही है। या से मतलब ये जो एसेट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी शर्मीन उबैद चुनाई के
نے جو بنائی اس پہ دیکھیے ایسی ڈاکومنٹریز کے بعد ہی پاکستان میں لیجسلیشن ہوئی, تو یہ پریشر رکھنا چاہیے. اس چیز کو ابیوز جو کرتا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اپنا کرے, لیکن میں تو ہمیشہ ہر چیز میں اس میں پازیٹیو پہلو دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد لیجسلیشن ہوئی, عورتوں کو زیادہ حقوق ملے. ملالہ یوسفزئی کے بعد پاکستانی قوم آگے ہی بڑھی, وہاں پہ نئے لاز آئے, خواتین کو زیادہ پروٹیکشن ملی. کانسپریسیز بنانے والے کانسپریسیز کریں. میں ایک اور بات جو زاہد حامد صاحب نے ٹی ٹی پی کے بارے میں کہی, اب مجھے بہت پہلے باتیں خوشی ہے کہ زاہد حامد صاحب کچھ زیادہ آج کل لاجک کے ساتھ بات کرنے لگے ہیں, وچ از ایکسلنٹ, اور کچھ باتوں پہ ہمیں ہماری باتوں کو بھی تھوڑا بہت تسلیم کرنے لگے ہیں. لیکن یہ جو ٹی ٹی پی اور سی آئی اے اور را اور ان کا یہ جو تعلق جوڑا جاتا ہے, اگر ٹی ٹی پی جو ہے وہ سی آئی اے اور اس کی ایجنٹ ہے, تو آج پاکستانی حکومت وزیرستان کو بم سے پورا اڑا دیں. ڈرون کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟ کیا اس لیے کی جاتی ہے کہ وہاں پہ را کے ایجنٹ مر رہے ہیں, یا سی آئی اے کے ایجنٹ مر رہے ہیں, یا اس لیے کہ وہاں پہ کوئی القاعدہ یا پاکستان کا دشمن مارا جاتا ہے؟ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ٹی ٹی پی پاکستانی ہے. زید احمد صاحب کے پاس جاؤں گا میں. زید احمد صاحب, رضا رومی صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا جی obviously بچی جو ہے اس کو تو ہم اس ساری کانسپریسی کے اندر نہیں گھسیٹ سکتے نا, وہ تو اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے, ایک اوریجنل واقعہ تھا. اور پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی کی تعلیم ہے, اگر سارے لوگ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں, لیکن اگر ہم ریلیٹیولی دیکھیں تو یہاں پر ہمیں بڑے بڑے فیملی یونٹس میں ایکسٹریمزم نظر آتا ہے کہ when it comes to giving priority تو لڑکا یہاں پہ زیادہ پریفریبل ماحول میں ہوتا ہے, خواہ وہ تعلیم حاصل کرنی ہو, باہر جانا ہو, پروفیشن آپٹ کرنا ہو. تو یہ بھی تو انتہا پسندی ہے نا جو اس معاشرے کا حصہ ہے. زید حامد صاحب, شادی کا معاملہ ہو جی, اگین آپ بہت چھوٹے چھوٹے واقعات کو لے کر بہت بڑا بڑا ایشو اس کو بنا رہے ہو. اس معاشرے میں اوپر سے لے کے نیچے تک کینسر پھیلا ہوا ہے. آپ کے سندھ میں جو بڑی بڑی ایجوکیٹڈ فیملی, بڑے بڑے فیوڈل لارڈز ہیں, وہ اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے صرف اس لیے کہ وراثت اور زمین کی تقسیم کرنا پڑتی ہے, قرآن سے شادی کر دیتے ہیں, which is blasphemy. اس کے بعد پورے ملک میں کہیں بھی آپ مجھے بتا دیں, بڑی بڑی ایجوکیٹڈ فیملیز میں بتا دیجئے کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو کیا اس کی جائیداد میں عورت کو حصہ دیا جاتا ہے؟ کہیں نہیں دیا جاتا. شاید ہی کوئی فیملی آپ کو ملے گی جو عورت کو اس کا حصہ دیتی ہو. تو بات آپ صرف یہ ایکسٹریمزم اور جہالت اور ملالہ کے کیس کی نہ کریں نا, آپ پورے ملک میں ایک فساد ہے. صرف بات عورتوں پہ ظلم کی نہیں ہے, کیا مردوں پہ ظلم نہیں ہے؟ حامد صاحب, میں عرض کروں آپ کو, وہ تو کیونکہ ان کا کل ڈے تھا اور انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا یوتھ کی, تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس لیے اس پہ بات کرنی پڑی. لیکن یہ ملالہ یوسفزئی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں تو ہزاروں لاکھوں شاید اس طرح کی بچیاں ہوں جن کو تعلیم سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے اور لڑکوں کی اینٹی سمجھا جاتا ہے پڑھنا, جبکہ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے سوال کرتا ہوں آپ سے, اور یہ سوال جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہی بڑے بڑے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم, کلیشنکوف کلچر, ڈرگز, یہ افغان جہاد سے پہلے موجود ہی نہیں تھیں. اب آپ تو خود افغان جہاد کا حصہ رہے, چلے وہ تو آپ نے جو کیا وہ کیا, وہاں پہ میں اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, لیکن آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ بہت سے لبرلز یا بڑے ناقدین جو ہے افغان جہاد کے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انتہا پسندی کا آغاز ہی افغان جہاد کے بعد ہوا ہے. ہماری یہ کتاب ہے فرام انڈس ٹو آکسس, وہ جو میرے اپنے میموئرز ہیں جو میں نے 1986 سے 92 کے درمیان لکھے, اور اس دور میں جنرل ضیاء کا پورا پیریڈ, پھر ان کا انتقال, ان کی شہادت, پھر اس کے بعد الیکشنز اور بے نظیر, اور پھر نواز شریف کی حکومت, وہ سارا پیریڈ کہ جس میں ہم نے افغان پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا, جس میں ہم افغانستان کے جہاد کو اس کے بعد ہینڈل نہیں کر سکے. امریکنز کا کیا کردار تھا, سعودیز کا کیا کردار تھا, امریکنز اور انڈینز کا کیا رول تھا, وہ سب کچھ ہم نے ڈاکومنٹ کیا ہے. اگر آپ ایک انٹلیکچوئل ایکڈیمک ڈیبیٹ چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اس کتاب کا ریفرنس دینا پڑے گا, اس تاریخی پس منظر کو دیکھنا پڑے گا. 1979 میں جب سوویت یونین پشاور کے پاس تورخم پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت پاکستان کیا کرتا؟ ہم سوویت یونین کو ویلکم کرتے. ہمارے پاس دو آپشن تھے, یا ہم اس کو ویلکم کرتے کہ آپ آئیے, ہماری سرحدوں کے ساتھ آئیے, ہم امریکن بلاک چھوڑ کے آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اور چند دن کے بعد جو چونکہ پچھلے 150 سال سے آپ سینٹرل ایشیا کو رولتے ہوئے افغانستان میں داخل ہوئے, تو انشاءاللہ اگلے 50-60 سال میں آپ کراچی بھی آ جائیں گے. ہمارے پاس ایک آپشن یہ تھا. دوسرا آپشن یہ تھا کہ ہم ان کو ریزسٹ کریں. اٹ واز اے پالیسی آپشن. ہم نے ایک جیو پولیٹیکل گیم میں ان کو ریزسٹ کیا اپنے نیشنل انٹرسٹ میں, جس میں امریکن, سعودیز, چائنیز, فری ورلڈ سو کالڈ ہمارے ساتھ شامل تھی. ہم ہم نے ایک ایسی وار آف ریزسٹنس کو سپورٹ کیا, سوویت یونین کو نکالا, اس کے بینیفٹس بھی ہیں. آج جو پورے سینٹرل ایشیا کی بات کرتے ہیں, آج ویسٹرن آئل کمپنیز
یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا تو سارا سینٹرل ایشیا بھی تو اسی وجہ سے آزاد جی رضا کرایا رومی گیا. صاحب would you like to add something جی میرے خیال سے یہ شکر ہے کہ انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ مسائل موجود ہیں, سب یہودی سازش نہیں ہے یا ہندوستان کی سازش نہیں ہے جو کہ قرآن سے شادیاں یہ کرنے پہ وڈیروں کو مجبور کرتا ہے, یا ہمارے ہاں جو بچیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ بھی کوئی غیر ملکی ہاتھ نہیں ہے. اب رہی جہاد کی بات, بھائی افغان جہاد ہو گیا, سوویت یونین نکل گیا. زید حامد صاحب ہم آپ کی تائید کرتے ہیں, ہم آپ کو کیا بولتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کیا. اس کے بعد کیا ہوا جب 1989 میں 1990 میں فوجیں چلی گئی سوویت, تو پھر وہ جہاد کی انڈسٹری تھی اس کو ہم نے کیا کیا, کبھی کشمیر بھیج دیا, کبھی بوسنیا کا رخ کیا, کبھی کہا کہ جاؤ بھئی چچنیا چاہو اب, اور کبھی ہندوستان جاؤ, ممبئی میں جاؤ. سوال یہ ہے کہ اس کا تو کچھ کرے نا. وہ آج ہمارے گلے پڑ گئی ہے, وہ پاکستانی شہریوں کو مار رہے ہیں, وہ ایک آٹونومس گروپس بن گئے ہیں, اس میں بیرونی ملک ہاتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی آگے ڈیل کر سکتے ہیں. میں آپ کے پاس آ رہا ٹیکل کرنا ہے. رضا رومی صاحب, لیکن زید حامد صاحب کا تو اسکول آف تھاٹ یہی ہے کہ obviously جن کنٹریز کا آپ نے نام لیا ان کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے. کیوں جی زید حامد صاحب, am I right or wrong؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ افغانستان کا جہاد ایک فورن نہیں آکوپیشن سر, اس کی بات نہیں کر رہا میں. زید صاحب میری بات سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ نے بات کہہ دی ہے, وہ تو ہو گئی, وہ تو اپریشیٹ کیا ہے. رضا رومی نے پتہ نہیں کس طرح کیا ہے, دل میں کیا ہے, منہ پہ کیا ہے, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ایک جیسی ان کی. لیکن میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے جو کنٹریز گنوائی ہیں, انڈیا کا نام گنوا دیا انہوں نے, آگے دوسری کنٹریز گنوا دی, تو آپ تو اس چیز میں بلیو کرتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کو جہاد کرنا چاہیے انڈیا کے خلاف؟ دیکھیے کامران, بات یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کی لیجیٹیمیٹ لیگل حیثیت کو سمجھیے گا کہ لائن آف کنٹرول از ناٹ این انٹرنیشنل بارڈر. یہ جس طرح نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ نے ڈی ایم زی بنایا ہوا ہے, ڈی ملٹرائزڈ زون, وہاں پہ سیز فائر کی کنڈیشن ہے, وہاں کوئی انٹرنیشنل بارڈر ریکگنائز نہیں ہے. یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں جو ہمارے سننے والی آڈینس ہے نا, وہ ان میں کچھ عام میجورٹی جو ہے وہ بیچارے اتنے اوپر ٹیکنیکل چیزیں نہیں سمجھتے جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں نا, یہ جو لائن آف کنٹرول. آپ صرف مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایگری کرتے ہیں نا اس بات سے کہ پاکستان کو, کیونکہ ہم یونیورسل اینٹی ہے مسلم بردرہڈ, تو جہاد جو ہے وہ تو جائز ہے. جو رضا رومی صاحب چیخ رہے ہیں وہ ان کا پوائنٹ آف ویو, آپ کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ انڈیا کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ کامران, دو باتیں, رضا رومی نے ایک بات جو کہی تھی, میں اس کو بھی آپ کی دونوں باتوں کا جواب دے دیتا ہوں. کشمیر میں جہاد 100% جائز ہے, اس میں کوئی ایبسولوٹلی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. ہم جتنے مجاہدین اندر بھیج سکتے ہیں لائن آف کنٹرول کے اکراس, ہم کسی انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ نہیں کریں گے اور ہم کو وہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو کچھ, ایک سیکنڈ لیٹ می کمپلیٹ, جو کچھ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے یہ مجاہدین کی وجہ سے نہیں ہو رہی, یہ نہ افغان طالبان کی وجہ سے ہو رہی ہے, نہ حکمت یار کی, نہ حقانی کی وجہ سے, نہ کشمیری مجاہدین کی وجہ سے. یہ وہ ڈس انفارمیشن ہے جو لبرل پھیلاتے ہیں. پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی سی آئی اے اسپانسرڈ تحریک طالبان, پینٹاگون کی وجہ سے ہو رہی ہے, ٹی ٹی پی کی وجہ سے, جو پاکستان میں کر رہے ہیں. بیسیکلی جہاد ہم کر سکتے ہیں کیونکہ لائن آف کنٹرول کنٹروورشل ہے اکارڈنگ ٹو زید حامد صاحب. تو آپ کو اعتراض کیا ہے پھر جہاد کے لیے؟ obviously ٹریننگ بھی ہونی چاہیے بقول زید حامد صاحب. جی یار, ان کی بات معذرت کے ساتھ سیریسلی نہیں لینی چاہیے. اگر ان کی بات سیریسلی کسی نے لے لی تو پاکستان جو ہے وہ 20-30 سال کی جنگ میں چلا جائے گا. لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ان کی کسی بات کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. جذبات میں ٹھنڈا پانی پئیں زاہد صاحب. میرے خیال سے وہ جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی یہودی سازش ہیں, اور وہ جو ہزار چیزیں پاکستان میں مسئلے ہیں. زاہد صاحب سے کچھ اور بات کیا کریں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاد جو ہے وہ ریاست ڈکلیئر کر سکتی ہے. رضا میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. دیکھیں یہ تو آپ نے ایک اوپینین دیا جو کہ آپ نے ان کے اوپر دیا, لیکن یہ اوپینین ان کے اوپر میں نے نہیں پوچھا کہ وہ نہیں. دیکھیں اگر پاکستان آج ریئلٹی ہے شاید. ایک سوال ہے, انہوں نے ایک اپنا انٹرپریٹیشن دی ہے لائن آف کنٹرول کی جو کہ ایک انٹرنیشنل لا کے حساب سے دی گئی انٹرپریٹیشن ہے, اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں ود آرگومنٹ. تو اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں ود آرگومنٹ. The reality is شاہد کہ there is a line of control which is a de facto border. آزاد کشمیر ہو گیا یا جموں, which is a de facto border. بھائی زاہد صاحب آپ جا کے وہاں پہ چلے جائیں. کشمیر میں پاکستان کی فوج کی پالیسی چینج ہو چکی ہے. اس نے خود ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے. اگر زاہد صاحب 90s میں رہنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ. لیکن پاکستان کی فوج کی ڈاکٹرن چینج ہوئی ہے, پاکستان کے تھریٹ پرسیپشن چینج ہوئے ہیں,
فوج کی جو نئی ڈاکٹرن آئی ہے اس میں فوج کی ڈاکٹرن میں سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ انٹرنل تھریٹ ہے جو ٹھیک ہے علی آپ کی پوائنٹ آ گیا آپ کا. یہ اچھا رضا رومی صاحب یہ بتائیے کہ اس مطلب اس میں کیا دو آپ کو ڈس ایگریمنٹ ہے جس طرح وہ فرما رہے ہیں زید حامد صاحب کے نہیں دیکھیں بھر دیا جائے کشمیری بات یہ ہے بات جی مجاہدین سے مجھے دیکھیے جی کیوں آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں آپ انڈین تھوڑی ہیں آپ انڈین تھوڑی آپ انڈیا جاتے ہیں فریکوینٹلی انڈین نہیں ہے آپ نہیں آپ نے انڈین نہ سمجھا کریں یہ تو زید حامد صاحب تو پیسفل آدمی ہے باہر بہت سارے جہادی بیٹھے ہوئے دیکھیں جہاد جو ہوتا ہے ہم نے جو پڑھا ہے سمجھا ہے اپنے بڑوں سے جو کچھ کتابوں میں پڑھا ہے کہ ریاست جہاد کو ڈکلیئر کر سکتی ہے اسلامی ریاست پرائیویٹ گروپس نہیں کر سکتے آپ میں زید حامد کوئی ملیشیا کوئی اور گروپ نہیں اس کا اعلان کر سکتا پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہوگی بھئی اپنے ملک کے اندر اتنا کچھ جہاد کرنے کے لیے جہالت کے خلاف غربت کے خلاف ناانصافی کے خلاف اس کے خلاف تو ہمارا ابھی جہاد سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہمیں شوق ہے افغانستان پہ قبضہ کرو کشمیر پہ قبضہ کرو وہ کر دو اب پاکستان کو جو ہے ایک ایکسپینشنسٹ جو خواب ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ ماضی میں جو 1000 سال پہلے ہوتا تھا وہ اس کو دوبارہ لے آئیں بھئی حقیقت کا سامنا کریں پاکستان ایک غریب ملک ہے اور اس ملک کے اندر بہت تبدیلیاں آنی ہیں ہمیں اپنی جو سوسائٹی میں علز ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہندوستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ پیسفل رہنا ہے وہ ہمارے نیبرز ہیں ہمیں ان کے ملکوں کو تسلیم کرنا چاہیے ان کی خود مختاری کو تسلیم کرنا چاہیے مولانا مودودی نے بھی کامران ایک چیز یہ جو ہم لوگ جو آسٹرچ کی طرح ہم لوگ جو رہ رہے ہیں نا اپنا سر اندر زمین کے اندر گھسائے ہوا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ یار یہ جو بھی کوئی آ رہا ہے ہمیں بیرونی طاقت ہمیں خدا نخواستہ قبضہ کرنا چاہ رہی ہے اس میں بالکل کوئی صداقت نہیں ہے پاکستان میں چاہے فرقہ یہ سیکٹیرین ٹیررزم ہو چاہے ٹی ٹی پی ہو چاہے ایتھنک ٹیررزم ہو یا جو آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنل پرابلمز ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ مسلمان ہیں یہ اس میں سے بعض لوگ ہم سے ناراض ہیں میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا زید حامد میں ایک بات کہہ دوں جی زید حامد صاحب نہیں کامران میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں سنتا تھا کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ 71 کا ہینگ اوور یہاں پہ تھا اب پاکستان کو کوئی نہیں توڑنا چاہتا کسی کو سب ڈرتے ہیں کہتے ہیں بھائی اس ملک کو سلامت رکھو چین ہو چاہے ہندوستان ہو ایران ہو امریکہ ہو مغرب ہو وہ کہتے ہیں یہ ملک سٹیبل ہو جائے اگر یہ انسٹیبل رہے گا تو اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں اس میں سے اس کی انسٹیبلٹی سے پوری دنیا میں ایک مسئلہ بن جائے گا مجھے بریک پہ جانا ہے بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا زید حامد صاحب رسپونڈ کریں گے تمام چیزوں کو لیکن اس کے علاوہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں تمام لوگوں کے لیے پاکستان کا امیج جو ہے زید حامد صاحب کے بقول ویسٹ گندہ بنا رہا ہے انتہا پسندی کے حوالے سے لیکن ہمارے دوسرے دو پیرلسٹ ہیں ان کے نزدیک ہمارے اندر اپنے اتنے پرابلمز ہیں غربت سے لے کے جہالت سے لے کے دہشت گردی تک کہ ہم خود اپنا امیج اس طرح کریٹ کر رہے ہیں اپنے ایکٹس آف امیشن اینڈ کمیشن کے ذریعے یہ سب سے اہم ڈیبیٹ کا پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ میں یہ بھی آج ڈسکس کروں گا اس پروگرام میں کہ سلیبس جو ہے پاکستان کے جو بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں چلے جی تعلیم روکنے والا ایلیمنٹ تو ایک جگہ اپنی جگہ پہ آ گیا لیکن جو بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں ان کو کیا تاریخ پڑھائی جا رہی ہے ان کو کس طرح کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کیا اس کے اندر انتہا پسندی کے سیڈز پائے جاتے ہیں یا نہیں اس پہ بھی بات کریں گے ویوز پروگرام میں ایک بریک کے بعد اس پروگرام بہت وارم ویلکم اب تک ڈسکشن میں ہم ایویلویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو پوری دنیا کس طرح دیکھتی ہے اور انتہا پسندی کے مینار جو ہیں کیا یہیں پہ تعمیر ہوتے ہیں یا بیسکلی یہ پروپیگنڈا ہے ویسٹ کا جیسے کہ زید حامد صاحب فرما رہے تھے زید حامد صاحب ایسا موجود ہیں رضا رومی صاحب موجود ہیں اور ہمیں ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب نے جوائن کیا ہے آپ اکیڈیمک بھی ہیں اینالسٹ بھی ہیں اور اخبار کے لیے لکھتے بھی ہیں زید حامد صاحب آپ رسپونڈ کر دیجئے رضا رومی صاحب نے آپ کی اس بات پہ بڑا اپنا آرٹیکولیٹ تھاٹ دیا انہوں نے کہا کہ جی جب تک آپ اسٹیٹ کو نہیں مانیں گے اسٹیٹ کی سوورنٹی خود تسلیم نہیں کریں گے انڈیا اور دوسرے لوگوں کو بلا وجہ کا اپنی تمام امریکہ اور ویسٹ کو اپنی بیماریوں کا علاج ان کے بجائے اپنے آپ کو نہیں جب تک ایویلویٹ کریں گے غلطیاں کہاں پہ تب تک آپ ترقی نہیں کر سکتے اس طرح پیچھے رہیں گے زید حامد صاحب جس طرح جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں جی رضا کی بات کا جواب ہم یہ دے رہے ہیں کہ جہاد دو طرح کے ہوتے ہیں دیکھیے ایک یہ بالکل ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے اسلامک لا میں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر کے اندر ڈاکو گھساتے ہیں اور آپ کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں تو آپ ریاست کی طرف سے فتوے کا انتظار نہیں کرتے آپ مزاحمت کریں گے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جو جہاد دفاعی ہوتا ہے جب ایک مسلم لینڈ از آکیوپائڈ جب ایک مسلمان سرزمین پہ دشمن کی فوجیں قبضہ کر لیتی ہیں جب ریاستی وجود نہیں رکھتی جس پر قبضہ کر لیا باہر سے کسی نے تو اس وقت
दिफाई जिहाद, जिसको वॉर ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, ये हर मुसलमान इंफरादी तौर पर अपनी जगह कर सकता है। जहां तक बात है तारुस की, यानी आप जाते हैं इंडिया पे हमला करने या आप जाते हैं अमेरिका पे हमला करने के लिए, तो उसके लिए रियासत की जरूरत है। लेकिन जैद साहब एक बात बताइए, यहाँ पे तो नहीं कर सकता। जैद साहब यहाँ तो ये परसेप्शन है कि हमारे फाटा के एरियाज पे अमेरिका ने कब्जा तो नहीं किया हुआ, फॉरेनर्स ने किया हुआ है। इसमें आपसे बात जरूर करूंगा, लेकिन अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो सिलेबस है बेसिकली वो भी बड़ी फसाद की जड़ है, बहुत से लोग समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं ऐसा नहीं है कि हम यही नहीं समझा सके पाकिस्तान की नेशन को कि नेशन स्टेट है हमारी, या हम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड के तहत अपने आप को अपनी पॉलिसी वजह करें, जिसके अंदर फिर जैद हामिद साहब जो फरमा रहे खिलाफत भी हो सकती है, फिर उसके अंदर जिहाद भी हो सकता है, फिर सब कुछ हो सकता है। मतलब हमारा सिलेबस में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट बनाती हैं? देखिए, जो बैनुल अक़वामी निज़ाम है उसकी बुनियादी इकाई नेशन स्टेट है जी। आप माने या ना माने, लेकिन ये एक हकीकत है। और अगर आप एक नेशन स्टेट हैं तो आपको एक नेशन स्टेट के तहत कुछ जिम्मेदारियां अदा करनी होती हैं। जहाँ तक हमारे स्कूलों और स्कूलों का, खासकर हाई स्कूल का आप कह सकते हैं सिलेबस है, उसमें प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये हुई है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट को आपने फारिग कर दिया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, यानी जिस ज़माने में मैंने स्कूल में तालीम हासिल की उस ज़माने में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट स्कूलों में हमने पढ़ा है। हमें ये बताया गया कि ट्रैफिक किस तरह चलती है। तो हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है सिलेबस में? इस वक्त जो हमारे यहाँ जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, और ज़्यादातर जो हमें एम्फेसिस है वो हम मुसलमान बनाने पे लगे मुस्लिम हुए उम्मा, हैं, मुसलमान बनाने पे लगे हुए हैं। उम्मा के कॉन्सेप्ट में, उम्मा का कॉन्सेप्ट पढ़ाइए, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है। फर्द, देखिए प्रॉब्लम अब ये हो गई है, फर्द है, इस्लामिक मूवमेंट है, उम्मा है, ये वो फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोगों को सिखा रहे हैं। जबकि असूली तौर, देखिए असूली तौर पे ये बात खत्म करूं, असूली तौर पे फर्द, रियासत और उसके बाद उम्मा आती है। ये रास्ता है जिस पे चलना। लेकिन यहाँ पे उम्मा पहले है और रियासत हो या ना हो, उसमें रियासत उस वक्त तक रेलेवेंट है जब वो मेरी उम्मा के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने में कंट्रीब्यूशन देती है। अगर जहाद मैंने करना है तब भी स्टेट मुझे जो है सपोर्ट करे, और अगर रियासत ने जहाद करना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक। इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम हिंदुस्तान को, तालिबान को, डिफरेंट चीजों को देखते हैं, किस तरह इंटरप्रेट करते हैं? ये प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बहुत फिक्र लगी रहती है जब हिंदुस्तान की बात आती है, जब अमेरिका की बात आती है हमें सॉवरेनिटी की फिक्र होती है कि हमारी सॉवरेनिटी तबाह हो रही है। लेकिन जब हम तालिबान की बात करते हैं तब सॉवरेनिटी कोई नहीं है। मेरे नज़दीक तो जो तालिबान रियासत की प्राइमेसी को, जो भी तंजीम रियासत की प्राइमेसी को चैलेंज करे, चाहे कोई भी तंजीम हो, वो सॉवरेनिटी को। ज़ैद हामिद साहब, आप एग्री करते हैं हसन अस्करी रिजवी साहब से कि जो सिलेबस हमें पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर उम्मा जो है वो उसको इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद के लिए हम तैयार हैं, और जिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि तालिबान जो है जिन्होंने ऑक्यूपेशन की हुई है पाकिस्तान के फाटा एरियाज में, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, वो मुस्लिम यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। कामरान, लेट्स टेक ए वेरी मैक्रो व्यू ऑफ द प्रॉब्लम। पाकिस्तान में जो क्राइसिस है, जो गवर्नेंस का क्राइसिस है, जुडिशियल सिस्टम का क्राइसिस है, जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का क्राइसिस है, जो हमारा इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में उम्मा के तसव्वुर की वजह से नहीं हो रहा है। फॉर गॉड्स सेक अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आवर जुडिशरी हैज कोलैप्स्ड, आवर गवर्नमेंट हैज कोलैप्स्ड, आवर पार्लियामेंट हैज कोलैप्स्ड। हमारे मुल्क में आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बना सके। इसका ताल्लुक आपकी 5वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली किताब में उम्मा के तसव्वुर से नहीं है। फॉर गॉड सेक डोंट बार्क अप द रॉन्ग ट्री। आप अलमिया यह है कि हमारे मुल्क का जो आप कहें, जब किसी गरीब को खाना खिलाओ तो कहते हैं आप बहुत वली अल्लाह है, नेक आदमी है, लेकिन अगर आप ये सवाल करना शुरू कर दें कि ये भूखा क्यों है तो ये आपको गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। The issue is कि मुल्क में जितना क्राइसिस आपको नजर आ रहा है, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग शायद एग्री ना करें। डॉक्टर साहब एग्री करते हैं आप इनके इस पॉइंट से? देखिए, बात यह है कि क्राइसिस पाकिस्तान में है, लेकिन इतने भी क्राइसिस नहीं है कि स्टेट लूली लंगड़ी हो गई है। दुनिया में और ममालिक में भी क्राइसिस हैं, और ममालिक में भी गवर्नेंस का क्राइसिस है, लेजिस्लेचर का क्राइसिस है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्राइसिस है, लेकिन वहां पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पैदा नहीं हुए हैं। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आसमान से नहीं गिरते, वो एक सोच का नतीजा होते हैं, वो एक ट्रेनिंग का नतीजा होते हैं, वो एक कोशिश का नतीजा। लेकिन सर, आपसे पहले ज़ैद हामिद साहब फरमा रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे कंट्रोवर्शियल है,
تو وہاں پر اگر جہاد کریں پاکستانی جا کے تو وہ جائز ہے. آپ کے خیال میں یہ اپروچ جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ لائن آف کنٹرول یا کہیں اور ملک میں آپ کے بندے جا کے جہاد کر سکتے ہیں، تو جب آپ کے خلاف کانسپریسیز ہوتی ہیں پھر آپ کیوں شور مچاتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ کو جب آپ ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نیشن سٹیٹس ہیں. رضا صاحب ایک تو ڈسکشن جو اس پہ کمنٹ کیجیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کے میں آرٹیکلز پڑھیں سلیبس کے اوپر، آپ کو کیا پرابلم ہے کہ اگر جہاد کے بارے میں پڑھایا جائے تو اچھی بات ہے، ہمارے اسلامی شعار کا حصہ ہے جہاد کرنا جو ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو جہاد پڑھانے سے سلیبس میں تو انسان انتہا پسند نہیں بنتا نا رضا صاحب، یا آپ کا ٹیک ڈیفرنٹ ہے اس پہ؟ نہیں دیکھیے، صرف جہاد پڑھانے کی بات نہیں ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ رضوی صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ ریاست کا جو تصور ہے بچوں کو اس سے روشناس ہی نہیں کرایا جاتا. ہمارے ہاں تعلیم کا جو نظام ہے وہ بچوں کو ایک عجیب و غریب قسم کا مائنڈ سیٹ دیتا ہے جس میں کہ نفرت ہوتی ہے، جس میں کہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا دشمن ہے ہندوستان اور جو غیر مسلم ہے ان پہ شک کرو، اور وہ آپ کو جو ہے آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ برے بھلے ہیں اور آپ جو ہیں دنیا کے مرکز میں ہیں، ہر کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. اس طرح کا ایک پیرانوئڈ مائنڈ سیٹ جو ہے جو ہر وقت سازش کی بو کو تلاش کرتا ہے وہ تشکیل کیا جاتا ہے. پھر یہ جہاد کا جو مسئلہ ہے یہ بھی 1977 میں جب یہ ضیاء الحق صاحب کا کو ہوا اور جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہ جماعت اسلامی کے ہاتھ میں چلی گئی، تو اگلے 2-3 سال اور پھر ہم افغان جہاد میں پھنس گئے. تو آپ دیکھیں جو ہماری منسٹری آف ایجوکیشن نے اس طرح کی کئی گائیڈ لائنز جاری کی، 1980 میں کی، 83 میں کی، 84 میں کی، 86 میں کی، جہاں پہ کہا گیا کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ جہاد سب سے اعلیٰ افضل چیز ہے، ہر چیز سے اوپر ہے، ماورا ہے، اور ریاست اور شہریت کا جو شہریوں کی رسپانسبلٹی ہے اس سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج کے جو بچے ہیں، جو آج کے یوتھ ہیں، وہ ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں دکھائی دیتا طالبان میں. وہ پیچھے چل پڑتے ہیں ان لوگوں کے جو کہتے ہیں چلیے جی طالبان کو گلے لگا لیجیے، جو ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، جو ہمارے زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے انتہا پسندی کا ایک ذہن جو ہے ایک پوری فصل تیار ہو گئی ہے پاکستان میں. رائٹ. زید حامد صاحب، آپ کی جو سوچ ہے اگر اس کو انٹرپریٹ کیا جائے رضا رومی صاحب کے انالیسس میں تو وہ بڑھاوا دیتی ہے، وہ انکریج کرتی ہے انتہا پسندی کو. وڈ یو لائک ٹو کمنٹ آن دیٹ؟ دیکھیے there can be nothing further from truth، کیونکہ جس پوائنٹ آف ویو کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی، چاہے وہ سیکٹیرین ہو یا مذہبی ہو یا ریاست کے خلاف جنگ ہو، اس کے خلاف اگر کوئی بلواک ہے، اگر کوئی چٹان کھڑی ہوئی ہے جو کھل کے تحریک طالبان کے خلاف بات کرتی ہے، تو وہ ہم بات کرتے ہیں، اور وہ بچے بات کرتے ہیں، وہ ینگسٹر، وہ یوتھ بات کرتے ہیں جو ہمیں فالو کر رہے ہیں. لہذا یہ تو آرگومنٹ ہی سپر فلوئس ہے. جہاں تک افغان طالبان کی بات ہے، دے آر پشتونز، صرف ان کی بات ہی نہیں کر رہے ان کو، وہ تو افغانستان کے ہیں نا، ہم پاکستان میں رہیں گے ابھی. آپ یہ بتائیے زید حامد صاحب کہ پاکستان میں کس طرح یہ ہم ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان میں کوئی ماڈریشن لا سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم جس طرح آپ ابھی خود فرما رہے تھے پاورٹی، پور گورننس، کرپشن، ان کو رکھیں پاکستان کا اینمی نمبر 1، اس کے بجائے ہم جو ہے وہ بچوں کو بتاتے ہیں ہندوستان کے بارے میں، جس کے بارے میں رضا رومی صاحب اور ڈاکٹر عسکری رضوی صاحب کا یہ کہنا ہے، خاص طور رضا رومی صاحب کا، کہ یہ ہندوستان کو اینمی ڈکلیئر کرنا ہمارا اتنا بڑا ایشو نہیں جتنا بڑا پاورٹی اور کرپشن کو ڈکلیئر کرنا ہے اور ایکسٹریمزم کو. جی لیکن آپ کا لگتا ہے کہ سب سے بڑا ایجنڈا یہی ہے ہندوستان کو دشمن ڈکلیئر کر کے ان کے خلاف جنگ کی جائے؟ جی زید حامد صاحب. دیکھیے بات یہ ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اگین، آپ ایک ہولسٹک پوائنٹ آف ویو لیں. ہم یہ پوری طرح ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے سوشل سٹرکچر کے اندر میجر کرائسس ہے. ہم یہ ایکنالج کر رہے ہیں سب سے بڑا بلواک ہم کھڑے ہوئے ہیں ایکسٹریمزم اور ریلیجس دہشت گردی کے خلاف، چاہے فرقہ وارانہ ہو یا سیاسی ہو. لیکن ہم یہ بھی ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی اس لیے پھیلی ہے کہ پاکستان کی ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. لیکن زید صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں اسٹیٹ کولیپس کی ہے، لیکن جب آپ کے لیکچرز جاتے ہیں، آپ کا پبلش مٹیریل جاتا ہے جس میں آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہندوستان کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے، یہ اسلامی ہے، جہادی ہے، جہاد میں کوئی برائی نہیں، لیکن اسٹیٹ جب تک ڈکلیئر نہ کرے تو آپ کس طرح یوتھ کو یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کی بہت سی مشکلات ہیں، لیکن دنیا میں ایسی ریاستیں ہیں جن کو فیلڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس کے باوجود وہاں پہ جہادی ایلیمنٹ اتنے زیادہ آپ کو مستحکم مضبوط نظر نہیں آتے جتنے پاکستان میں ہیں. میں یہاں پر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ صرف ٹیکسٹ بکس کی بات نہیں ہے. جس طرح سے ہماری مساجد میں جو خطبے ہوتے ہیں ان پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا ہر جمعے کے خطبے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یا اللہ
اسرائیل ہندوستان اور امریکہ کو تباہ کر دے. اب وہ تو زید حامد صاحب بھی کہتے ہیں اس میں آپ کو خطبہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ہندوستان کے اندر رہتے ہیں کوئی 20 کروڑ کے قریب مسلمان, امریکہ میں رہتے ہیں بہت سے مسلمان, اور اس میں کوئی تقریباً 8 یا 9 لاکھ پاکستانی بھی ہیں. تو جب ان کی تباہی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں پاکستان کی مساجد میں, تو کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں مسلمان بھی مریں گے, اس نیست و نابود ہو جائیں گے؟ اور سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمیں یہ کلچر, یہ ملا کلچر جو ہے, یہ ضیاء الحق کے زمانے میں باقاعدہ اس کا آغاز ہوا. زبردستی کی زکوٰۃ جو ہے وہ بینکوں سے کاٹ کر یہ زکوٰۃ کمیٹیوں کو دی گئی. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ریاست جو ہے وہ زکوٰۃ کی ذمہ دار ہوگی ڈسٹریبیوشن کی. یہ ایک پرائیویٹ ایکٹ ہے انسان اور خدا کے درمیان. ٹھیک ہے, ضیاء الحق صاحب نے اس کو اپروپریٹ کر لیا. پھر تیسرا جو سورس ہے, زید حامد صاحب would you like to comment? رضا رومی, ہم ٹائم کی قلت, آپ بھی ساتھ رہے, لیکن زید حامد صاحب کو بھی پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم 2 ایکسٹریمسٹ کے درمیان پھنس گئے, لبرل ایکسٹریمسٹ اور ریلیجس ایکسٹریمسٹ. ریلیجس ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ لبرلز کو دکھا کر کہتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے لہذا اس کو تباہ کر دو, اور یہ جو لبرل ایکسٹریمسٹ ہیں یہ ان مولویوں کو دکھا کر کہتے ہیں کہ سارے مسلمان جو امت کے لیے یا مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ ان دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بات کھل کر کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے سب سے زیادہ خلاف ہم کھڑے ہوئے بیچ میں. یہ لبرل تو روک بھی نہیں سکتے اس کو تو روکنے کے لیے بھی آپ کو مسلمان چاہیے جو اس مذہبی دہشت گردی کو روکے. ان لبرلز کی تو ضرورت نہیں ہے کہ تحریک طالبان کے خلاف بات کریں جا کے. لبرلز کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ لبرل بے نظیر بھٹو کے لبرل نہیں تھی سر. ان کو کس نے مارا آخر؟ سلمان تاسی کو کس نے مارا؟ شہباز بھٹی کو کس نے مارا؟ ملالہ کے اوپر کس نے حملہ کیا؟ کیا وہ لبرلز نے حملے کیے ہیں؟ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. آپ اس طرح کی ساری دہشت گردی کو کوئی اپروو تو نہیں کر رہا, اس کے تو خلاف کھڑے ہوئے ہم. اس ساری دہشت گردی کو تو ہم خلاف کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کا مقابلہ تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہو یہی رہا ہے کہ لبرل ایکسٹریمسٹ اور ریلیجس ایکسٹریمسٹ کو استعمال کر کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے خلاف آپ کس طرح کھڑے, ہتھیاروں کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے. اسی طرح یہ جو رضا رومی صاحب ہے یہ بھی کھڑے ہوئے, obviously الفاظ کے ذریعے کھڑے ہوئے. جی رضا رومی صاحب, would you like to comment on that? دیکھیے میں زید حامد, یہ جو میں جو سب کچھ کہہ رہا ہوں اس پر کامران میں وضاحت کروں گا کہ میں زید حامد صاحب کو اس میں ٹارگیٹ نہیں کر رہا, لیکن زید حامد صاحب کو یہ چاہیے, ان کی آواز بہت دور تک پہنچتی ہے, بچے ان کو بہت فالو کرتے ہیں, کہ یہ جو ہے اس ملک میں اب اعتدال پسندی کی طرف ہم بڑھیں, کیونکہ ہمیں قائم رہنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے, اور ہمیں کوئی بھی ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ چاہے کہیں سے بھی ہو اس کو نہیں اپنانا چاہیے. اتنی بات ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے گا. حامد صاحب آپ کمنٹ کریں گے اس پہ, فائنل کمنٹ آپ کرنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں تو ہمارا موقف نام لے کر, چاہے وہ تحریک طالبان ہو یا وہ لشکر جھنگوی ہو یا وہ بلوچستان لبریشن آرمی ہو یا کراچی میں سیاسی جماعتیں ہو جو دہشت گرد کر رہی ہیں, ہمارا کلیئر کٹ موقف ہے کہ دے شوڈ بی ٹرمینیٹڈ لائک انسیکٹس. کیڑوں کی طرح ان کو ختم کرنا چاہیے, ان کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا سوسائٹی میں. ویورز, آج کا یہ پروگرام اور ڈسکشن آپ نے دیکھی. آبویسلی اس پہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے, ہم سب کو کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کسی سے ایگری یا ڈس ایگری کرنا جو بھی ہمارا رائٹ ہے. بیسٹ جج جو ہیں اس سارے ایپیسوڈ میں وہ آپ ہیں, کیونکہ یہ ڈسکشنز جو ہے تھاٹ پرووکنگ ہے, اس پہ یہ آپ کے لیے کی جاتی ہیں. ایشو سارا شروع ہوا کل, کیونکہ اقوام متحدہ میں ملالہ یوسفزئی ڈے منایا گیا اور اس میں انہوں نے اسپیچ کی, اور سوال یہ تھا کہ ملالہ یوسفزئی جیسا کیس جو ہے وہ پاکستان کے لیے انکریجنگ بات ہے کہ ایک لڑکی جو ہے, ایک بچی جو ہے وہ وہاں جا کے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہی ہے, یا یہ ایکسپوز کرتا ہے پاکستان کی اپنی ویکنیسز کہ ہم اپنے ملک کی بچیوں کو اپنے ملک کے اندر تعلیم نہیں دے سکتے, ان کو تحفظ نہیں دے سکتے, بہت سو کو, اور وہ سمبل اب بننے جا رہی ہیں. بیسیکلی ملالہ یوسفزئی سمبل کس چیز کا بننے جا رہی ہیں؟ ٹائم از دا بیسٹ جج. انتہا پسندی خواہ وہ لبرل سائڈ پہ ہو یا فنڈامنٹل سائڈ پہ, آئی تھنک وہ ہر لحاظ سے ہی آبجیکشنیبل ہے. مجھے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے.